السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تذکرہ ہو رہا تھا طالب ہاشمی صاحب کی کتاب تذکار صحابیات کا، اس کے مقدمے میں ہم موجود تھے اور ہم نے دو کتابوں کا کمپیریزن دیکھا تھا جو حبیب احمد صدیقی صاحب نے مقدمے میں لکھا۔ اب ہم وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ ہاشمی صاحب کی فراہم کردہ تفصیلات متعلقہ شخصیتوں کی جیتی جاگتی تصویر پیش کر دیتی ہیں۔ ان تفصیلات کے بغیر کسی کے صحیح کردار سے آگاہ ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں صرف ایک صحابیہ حضرت ام عمارہ کے تذکرے پر اکتفا کروں گا۔ اسماء الرجال میں ان کے حالات چند سطروں میں بیان کیے گئے جو نقل کرتا ہوں۔ نسبیہ نام کعب کی صاحبزادی انصار میں سے ہیں۔ بیت عقبہ میں حاضر اور شریک ہوئیں۔ غزوہ احد میں اپنے شوہر زید بن عاصم کے ہمراہ شریک ہوئیں، پھر بیت الرضوان میں شامل ہوئیں، پھر جنگ یمامہ میں حاضر ہوئیں اور دست بدست جنگ کی۔ اس لڑائی میں ایک ہاتھ ضائع ہو گیا اور تلوار اور نیزے کے 12 زخم لگے۔ ایک جماعت نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ عمارہ عین پرجمع اور میم غیر مشدد ہے۔ نسبیہ میں نون پر زبر اور سین مکسور ہے۔ تذکار صحابیات میں ان کے حالات 11 صفحات میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے کچھ اقتباسات نقل کرتا ہوں۔ حضرت ام عمارہ کا نام، ان کی کنیت اور پورا نسب نامہ مازن بن نجار تک درج کرنے کے بعد ہاشمی صاحب لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی سلمہ حضرت عبد المطلب کی والدہ اور ہاشم بن عبد مناف کی اہلیہ بھی خاندان نجار سے تھیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالواسطہ قرابت داری کے بدولت اس خاندان کو مدینے کا معزز ترین خاندان سمجھا جانے لگا۔ ہجرت کے بعد حضور قبا سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا جو بنو نجار کے رئیس تھے۔ حضرت ام عمارہ اسی عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ظاہر ہے ایسے خاندان سے تعلق رکھنا ہی بجائے خود ایک بہت بڑا شرف تھا، لیکن سچ پوچھئے تو حضرت ام عمارہ کا حقیقی سرمایہ افتخار کچھ اور تھا۔ وہ تھا دین حق کی خاطر ہر وقت سر بکف رہنے کا جذبہ اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت جس نے ان کو اپنی جان، مال اور اولاد غرض ہر شے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اسی عقیدت اور جذبہ اخلاص نے ان کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا کہ بڑے بڑے صحابہ ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت ام عمارہ کا پہلا نکاح زید بن عاصم سے ہوا جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ زید سے ان کی 2 اولادیں ہوئیں، عبداللہ اور حبیب۔ ان دونوں بھائیوں نے شرف صحابیات حاصل کیا اور تاریخ میں بڑی شہرت پائی۔ زید کی وفات کے بعد حضرت ام عمارہ اربع بن عمرو کے عقد نکاح میں آئیں۔ ان کے 2 بچے تمیم اور خولہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام عمارہ کا شمار انصار کے سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ وہ اس زمانے میں اپنے سارے خاندان سمیت مشرف با اسلام ہوئیں۔ جب بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت معصب بن عمیر یثرب میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ قبول اسلام کے بعد 13 نبوت میں انہیں ان 75 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے بیعت عقبہ کبیرہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت ام عمارہ بھی معرکہ احد میں شریک ہوئیں اور ایسی شجاعت، جانبازی اور عزم و ثبات کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں خاتون احد کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ طبقات
ابن سعد کی روایت ہے کے مطابق ان کے شوہر اور ان کے دونوں فرزند عبداللہ اور حبیب بھی غزوہ احد میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ جب مجاہدین میں انتشار پیدا ہوا تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گنتی کے چند سرفروش باقی رہ گئے۔ حضرت عمارہ نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال سنبھالی اور حضور کے قریب پہنچ کر کفار کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار بار بار یورش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے اور عمارہ انہیں دوسرے ثابت قدم مجاہدین کے ساتھ مل کر تیر اور تلوار سے روکتیں۔ اتنے میں ایک مشرک نے ان کے سر پر پہنچ کر اپنی تلوار کا وار کیا۔ عمارہ نے اپنی ڈھال پر روکا اور پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ گھوڑا اور سوار دونوں زمین پر آ رہے۔ ان کے فرزند عبداللہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مشرک کو جہنم واصل کر دیا۔ اس وقت ایک دوسرا مشرک تیزی سے ادھر آیا اور حضرت عبداللہ کا بایاں پاؤں زخمی کرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت عمارہ نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ کا زخم باندھا اور پھر فرمایا، بیٹے جاؤ، جب تک دم میں دم ہے لڑو۔ اسی اثناء میں وہی مشرک جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا پلٹ کر پھر حملہ آور ہوا۔ حضور نے عمارہ سے فرمایا، سنبھلنا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے عبداللہ کو زخمی کیا۔ حضرت عمارہ جوش غضب میں اس کی طرف جھپٹیں اور تلوار کا ایک ایسا کاری وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا۔ ابن کمیہ کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود پر پڑی اور اس کی دو کڑیاں رخسار مبارک میں کھپ گئیں اور خون کی دھاریں پھوٹ نکلیں۔ یہ چشم زدن میں ہو گیا۔ عمارہ بے تاب ہو گئیں اور آگے بڑھ کر ابن کمیہ کو روکا۔ یہ شخص قریش کا نامی شہسوار تھا، لیکن شیر دل عمارہ مطلق ہراساں نہ ہوئیں اور اس پر نہایت جرأت کے ساتھ حملہ کیا۔ وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اسی لیے عمارہ کی تلوار اچٹ گئی اور ابن کمیہ کو جوابی وار کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے ان کے کندھے پر شدید زخم آیا، لیکن ابھی ابن کمیہ کو بھی وہاں ٹھہرنے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ تیزی سے گھوڑا دوڑا کر بھاگ گیا۔ حضرت عمارہ کے زخم سے خون کا پرنالہ بہہ رہا تھا۔ حضور نے ان کے زخم پر خود پٹی بندھوائی۔ عمارہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں بھی آپ کی معیت نصیب ہو۔ حضور نے نہایت خشوع حضور سے ان کے لیے دعا مانگی۔ حضرت عمارہ کو بڑی مسرت ہوئی اور ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ احد کے دن دائیں بائیں جدھر نظر ڈالتا عمارہ لڑتی نظر آتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عمارہ کے جسم پر 12 زخم لگے تھے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے بعد انہوں نے بیعت رضوان، جنگ خیبر، غزوہ حنین میں بھی شرکت کی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق انہیں فتح مکہ کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ مسلمہ کذاب نے لوگوں کو زبردستی اپنا معتقد بنانا شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں ایک دن حضرت عمارہ کے فرزند حبیب بن زید مدینہ سے آ رہے تھے کہ راستے میں اس ظالم کے ہاتھ پڑ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے بلا تعامل جواب دیا، وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ مسلمہ نے بار بار اپنی نبوت منوانے پر اصرار کیا، چنانچہ نہ مانے تو مسلمہ فرط غضب سے دیوانہ ہو گیا اور اس نے ان کا ایک ایک بند کاٹنا شروع کیا۔ ظالم راہ حق میں ان کا رقص بسمل دیکھ کر کہکے لگاتا تھا۔ حضرت حبیب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن راہ تسلیم و رضا سے قدم نہ ہٹایا۔ حضرت عمارہ نے اپنے مجاہد فرزند کی مظلومانہ شہادت کی خبر سنی تو ان کی ثابت قدمی پر خدا کا شکر بجا لائیں، لیکن عہد کر لیا کہ مسلمہ سے اس کا بدلہ لے کر رہیں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے
اللہ حافظ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس پہ اپنی پسند کا اظہار بھی ضرور کریں گے. جزاک اللہ.